وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 60 الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ حق ہے، کیا حق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے حضرت عیسیٰ کی۔ من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی وہ رب جس نے تمام پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، جو تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف سے سارے حکم نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس رب کی طرف سے یہ حقیقت ہے حضرت عیسیٰ کی جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ فلا تکن، تو نہ آپ ہونا، تکن کہا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نہ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ تو پیغمبروں نے تو کیا شک کرنا ہے؟ پیغمبر تو نہیں شک کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ اور طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر وحی آ رہی ہوتی ہے، ان کو تو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا تو ایمان کا وہ لیول ہوتا ہے، وہ نہیں شک کرتے پیغمبر۔ اصل میں وہی بات ہے کہ پیغمبر کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امت کسی بھی قسم کے شک میں نہ پڑ جائے۔ اصل حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ باقی جو کچھ بھی عیسائی بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل بات وہی ہے جو قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ یہ جو شک کی بات ہوئی ہے نا، تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار بعض دفعہ لوگ باتوں کو ایسے ٹویسٹ کرتے ہیں، ایسے جھوٹے دلائل دیتے ہیں، اور اسپیشلی بار بار جب کسی بات کو دہراتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو سم ٹائمز انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو وہ بات سچی لگنے لگتی ہے۔ یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بعض کہانیاں، قصے کہانیاں اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں، اتنی دفعہ بیان کی جاتی ہیں کہ بعض دفعہ سچ ہی لگنے لگتی ہیں۔ بہت ساری فرضی کہانیاں، جیسے فار ایگزامپل چھوٹے بچوں کو ہم وہ سنڈریلا، سنو وائٹ کی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، فرضی کہانیاں ہیں نا یہ سب، تو وہ چونکہ ہم نے بھی بچپن میں سنی ہوئی ہیں، وہ اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہیں، اتنی دفعہ سنائی جاتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ وہ کیریکٹرز اصلی لگنے لگتے ہیں، سچ لگنے لگتے ہیں، حالانکہ بالکل جھوٹی کہانیاں ہیں اور بچوں کو بالکل سنانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس کہانی کو ویژولائز کرنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک کیریکٹر جو ہے ایک حقیقی کیریکٹر ہے، حالانکہ بالکل جھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ اپنے بات کو منوانے کے ایسے جھوٹے جھوٹے دلائل دیتے ہیں کہ انسان کو بات سچ لگنے لگتی ہے، اور اسپیشلی جب اس کے پاس قرآن کی اوتھینٹک نالج نہ ہو تو۔ پتہ نہیں اب آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہوگا یا نہیں، یا پھر اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ اس بات کو آپ آگے بھی پہنچائیں گے، تو کبھی زندگی میں ایسا ہو، موقع ملے کسی عیسائی سے بات کرنے کا موقع ملے، تو ہمیشہ آپ کے پاس قرآن کا اوتھینٹک نالج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل دیں گے کہ جی ٹرینٹی تو ہر جگہ ہے، نیچر سے بھی آپ ٹرینٹی کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے عجیب عجیب دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیں انڈا، دیکھیں انڈے کی مثال ہے، وہ شیل ہے، وہ سفیدی ہے، وہ زردی ہے، تینوں کو ملا کے ایک انڈا بنتا ہے، یہ مثال ہے ٹرینٹی کی۔ تو اس قسم کی مثالیں دیں گے، اور اگر آپ کے پاس اوتھینٹک قرآن کا نالج نہیں ہوگا، آیات نہیں پڑھی ہوں گی، تو آپ شک میں پڑ سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شک میں مت پڑ جانا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ سورہ مریم کی ہی آیات کی تلاوت کی گئی تھی نا، حبشہ میں جب مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ مائیگریٹ کر گئے تھے، تو ان کے پیچھے قریش کے لوگ بھی چلے گئے تھے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو نجاشی جو ان کا بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے پاس وہ پہنچے اور انہوں نے جا کے یہی کہا تھا کہ یہ جو مسلمان آ گئے ہیں آپ کے ملک میں، ان سے پوچھئے ان کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ تو نجاشی نے پھر پوچھا تھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور ان کو بتایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور چونکہ وہ صحیح بات تھی تو نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ جو کچھ یہ قرآن بیان کر رہا ہے حقیقت میں اس تن کے برابر بھی اس میں جھوٹ شامل نہیں ہے۔ تو تو مطلب جن کو صحیح علم ہے وہ تو بات مان جاتے ہیں، مگر جن کو صحیح علم نہیں ہوتا وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹے دلائل دیتے ہیں۔ اور ہمیں جو ہے صحیح قرآن کا علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک تو یہ کہ کانفیڈنس بھی آتا ہے، دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، اور صحیح حقیقت انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔